بات کریں بھائی، بات کریں بھائی. یا علی مدد، یا علی مدد. علیکم السلام. یا علی مدد. یا علی مدد. جی میں انڈیا سے کولکاتہ سے میں بول رہا ہوں. میرا نام جی شاکر بھائی. حسین ہے. جی شاکر بھائی. میرے ایک بھائی کا سوال ہے، ان کا نام عباس اقبال صاحب ہے. ہاں. سوچ رہے تھے کہ آپ سے سوال ہو پائے لیکن کال نہیں مل پا رہی تھی. ہاں. ایک قرآن میں ہے کہ رب بن کھیلی ولے والے بھیا ولی یوم یقوم الحساب کہ مغفرت جو ہے، مغفرت کی ہم دعا کرتے ہیں اپنے والدین کے لیے. لیکن جو شیعہ اثنا شریع ہوتے ہیں، جو محب اہل بیت ہوتے ہیں، جو ولایت کے ہوتے ہیں، تو جب وہ مرتے ہیں تو وہ مغفرت ہو جاتی ہے ان کی، وہ ماتا مغفرہ بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تھوڑا سا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو کئی عالموں سے بھی پوچھے تو صحیح جواب نہیں مل پایا. تو ہم لوگوں کو لگا کہ آپ کا جو ہے یہ پلیٹ فارم بہت زبردست ہے، تھوڑا ایکسپلین کر دیتے تو اچھا رہتا کہ جب وہ مغفرت ان کی ہو جاتی ہے پھر ہم اپنے والدین کے لیے یہ دعائی کلمہ کیوں کرتے ہیں. تو دعا کیوں کرتے ہیں والدین کی؟ بہت مہربانی آپ. تو اگر کسی شیعہ کا گناہ اتنا زیادہ ہو سکتا ہے کہ شیعہ کا گناہ اتنا زیادہ ہو کہ اس کو عالم برزخ میں کچھ وہ سزا کا مستحق ہو. ٹھیک ہے، ایسا شیعہ ہو اس کا گناہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ کچھ عرصے کے لیے جہنم بھی جائے. ٹھیک ہے نا، اس کا گناہ اتنا زیادہ ہو. ٹھیک ہے نا، بہت سارے لوگ ہیں ایسے سعادت مند ہیں کہ وہ مرنے سے پہلے ان کی مغفرت ہو جاتی. لیکن اگر گناہ بہت زیادہ ہو تو مغفرت نہیں ہوتی ان کی. یعنی ان کو کچھ، یعنی یہ روایت اب بہت زیادہ ہے اس کے متعلق. اب روایت لانا پڑے گا، روایت کو جمع کرنا ہوگا. کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی شیعہ جہنم میں جائے یا برزخ میں اس کو، عالم برزخ میں اس کو عذاب ہو جائے. تو یہ ممکن ہے کہ اگر شیعہ کا اتنا گناہ ہو مثلا، کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ شیعہ انسان جو دنیا میں اس کو کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اسی سے اس کی گناہ کی مغفرت ہوتی ہے شیعوں کی، یا بیماری ہوتی ہے یا وہ موت کے وقت اس کو درد ہوتا ہے تو اسی سے اس کے گناہوں کا سزا اسی دنیا میں ملتا ہے. لیکن اگر گناہ زیادہ ہو تو پھر وہ اگلے دنیا میں بھی اس کو گناہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا آپ سب کو جزائے خیر دے، خدا آپ سب کو عزت دے. آپ جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک دو کال مزید لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. السلام علیکم. بات کریں بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے. خدا آپ کو عزت دے بھائی. آپ نے جو موضوع سنا، آپ نے جو جی جناب بات کریں، سن رہے ہیں. ایک نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات میں سے ایک خطبہ ہے جو کہ جن میں امیر المومنین علیہ السلام کا یہ ایک کوٹ ہے: لولا انک امرت بالصبر ونہیت عن الجزع لانفتنا علیک ما الشطؤون ولکان الدار. تو امیر المومنین علیہ السلام کے حالت یہ تھا اس زمانے میں وفات رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت ان کے دشمن بہت تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے خوش ہو گئے تھے. اسی لیے تو ابو بکر آیا تھا نا، اس نے ابو بکر نے کیا کہا تھا، سب اس کا جملہ بہت معروف ہے اور عمری حضرات اس کو کوٹ کرتے ہیں. اس جملہ کیا تھا ابو بکر کا؟ کہتے ہیں یہ جو لوگ محمد، اس نے رسول اللہ بھی نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ بھی نہیں بولا اس نے صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا جملہ بڑا معروف ہے، آپ نے سنا ہوگا. جو لوگ محمد کی عبادت کرتے تھے وہ سمجھ جائیں کہ محمد مر چکا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے یہ جملہ تو بولا ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب مسلمانوں میں کوئی ایسا شخص تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو؟ کوئی نہیں تھا کہ عبادت کرے نا. تو یہ تو کوئی کسی کے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کریں. تو ابو بکر نے یہ جملہ کیوں بولا ہے اس طرح جملہ کہ جو اس کی عبادت کرتا ہے وہ سمجھ جائے کہ مر جائے. یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مصیبت میں شماتت کا اظہار ہے. شماتت کس کو بولتے ہیں عربی زبان میں؟ شماتت اس کو بولتے ہیں کہ آپ کسی دوسرے کی مصیبت میں خوشی کا اظہار کریں، خوش ہو جائیں. اگر کسی شخص سے دشمنی ہو اور اس پہ کوئی مصیبت آ جائے تو آپ خوش ہو جائیں، خوشی کا اظہار کریں، تو اس کو شماتت بولتے ہیں. اس کا کام شماتت تھا
کیونکہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زندہ تھے اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام امان میں تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام، زہرا اطہر سلام اللہ علیہا، امام حسن امام حسین صلوات اللہ علیہم، ان سب کا حق حقوق محفوظ تھا. اب اہل بیت علیہم السلام کا سب سے بڑا دفاع کرنے والا دنیا سے جا چکا ہے، ٹھیک ہے نا. اب دشمنوں کے راہیں ہموار ہو چکی ہیں ان کے اپنے مقاصد کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو اس حالت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، تو اس وقت اگر وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کو صبر کرنے کا اور جزا نہ کرنے کا کی نصیحت کرتے ہیں، تو اس حالات کے لیے وہ نہایت ہی مناسب ہے. کیوں؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس سفینہ کے ناخدا ہیں، اس گروہ کے پیشوا ہیں. اگر وہ مثلا کوئی ایسا کام کرتے ہیں، مثلا وہ غم سے بے ہوش ہو جاتے ہیں یا بلند آواز سے اتنے گریہ کرتے ہیں کہ لوگ اس کی حالت دیکھ وہ خوش ہو جاتے ہیں لوگ، تو یہ وہ مناسب نہیں ہوتا اس وقت کے لیے، سمجھ میں ان حالات کے لیے. لیکن اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، احادیث بہت متواتر ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے غم میں اور بقیہ ائمہ علیہ السلام کے غم میں شیعوں کو گریہ کرنے کا حکم ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں نے کچھ احادیث پڑھی آپ کے لیے. شیعوں کو مجالس بنانے کا حکم ہے، شیعوں کے لیے نوحہ خوانی کا حکم ہے، اشعار پڑھنے کا حکم ہے. شیعوں کو کس چیز کا حکم ہے؟ جزع کے اظہار کا حکم ہے، بے قراری کے اظہار کا حکم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب بے قراری کے اپنے بے قراری کو ظاہر کرنا سا حکم ہے، ٹھیک ہے. وہ احادیث بہت زیادہ ہیں. بعض احادیث ہیں ایک شخص کے لیے خاص ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کی موقعیت، ان کا جو مقام ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بالکل بعد، یعنی وہ ہیں کچھ ان کے شیعہ ہیں اور باقی سب لوگ جو ہیں ان کے مخالف ہیں. کچھ لوگ جو ہیں ان کو پرواہ نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے. بہت سارے لوگ ہیں جو خوش ہیں ان کی وفات سے، جن کے متعلق قرآن نے فرمایا تھا أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. قرآن نے فرمایا تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات ہوتے ہی یہ لوگ مرتد ہو جائیں گے نا. تو ان حالات میں رسول امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق جو حکم تھا وہی ہے جو میں نے عرض کیا. اس کے علاوہ اس خطبے کا کوئی سند بھی تو نہیں ہے نا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا کوئی سند بھی نہیں ہے. ختم بات. السلام علیکم. بات کریں بھائی، بات کریں. علیکم السلام. علامہ صاحب، میں آنے سے بات کر رہی ہوں پشاور پاکستان سے. خدا آپ کو عزت دے میری بہن.